سامعین محترم اور رفقائے عزیز اور ہمارے نعت کاران، بہت ہی خوشی ہوئی آج یہاں آ کے، اور خاص طور پہ آفتاب کی کتاب کے حوالے سے کچھ باتیں سننے کا موقع ملا۔ ہر شہر کا اپنا ایک کلچر ہوتا ہے اور اس کلچر کے مطابق یہ پروگرام ہوتے ہیں۔ اگر یہ پروگرام عشاء کے بعد ہوتا ہے یا خاصے وقت میں تو شاید ہم اور بھی کچھ باتیں سنتے اور کرتے، لیکن ایک محدود سے وقت میں جو دو تین اہم باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہے۔ پہلی بات تو شاہ صاحب کا بہت شکریہ کہ ہمارے دیرینہ ساتھی اور ہمارے بہت محترم سفارتکار ہیں، اور جتنا پاکستان میں زیادہ جانتے جاتے ہیں، ہم سے زیادہ ہندوستان میں جانے جاتے ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ ادب کے لیے دونوں ملکوں کے درمیان ایک سفارتکاری کا فریضہ سر انجام دیا، اور بہت اچھی شاعر دونوں ملکوں میں منتقل کیا، اردو کی بہت خدمت کی۔ مجھے انہیں یہاں مل کے مجھے بہت ہی خوش ہوئی۔ آخری بار جب میری ملاقات ہوئی تو یہ بیمار تھے اور ایک خاص سے گزرے تھے۔ مجھے بہت ہی زیادہ خوشی ہے، اللہ تعالیٰ نے لمبی عمر عطا کرے اور یہ ادب کی اور خدمت کر سکے۔ حافظ صاحب کی کتاب کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہوئی ہیں، اور کچھ باتیں وہی ہوئی ہیں جو شاعروں کے حوالے سے تھیں، اور شاید عام سامنے کی دلچسپی کا باعث نہ ہو۔ یہ اب آپ کے جو منتظمین ہیں انہوں نے چونکہ اس کو ترتیب اس طرح رکھی ہے کہ مشاعرہ بھی بیچ میں جا رہا ہے اور ان کی کتاب بھی جا رہی ہے، اور اس حوالے سے تھوڑا سا ایک دو دھارے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، لیکن چونکہ حضور کی محبت ہی کی باتیں ہو رہی ہیں، تو اس لیے علامہ اقبال کا جو شعر ہے کہ محبت چون تمام مفتد رقابت از میاں خیزت طواف شعلہ پروانہ با پروانہ مثال، کہ محبت کی تکمیل کی ہے۔ علامت یہ بھی ہے کہ رقابت ختم ہو جاتی ہے اور تمام پروانے مل کے ایک ہی شمع کے گرد رقص کرتے ہیں۔ تو یہ جو لوگوں نے اپنے شعر پڑھے اور جو ان کے شعر پڑھے گئے، جب بیچ میں باتیں ہوئی، چونکہ جو نعت ہی کے حوالے سے ہیں تو اس لیے یہ باتیں بہت زیادہ دور قریب کی باتیں ہیں۔ اس شہر میں ان کا وجود بہت غنیمت ہے، اور بعض شاعر جو ہیں وہ برکت کے طور پہ بعض شاعروں کو ملتے ہیں۔ نعت کے وجہ سے ان کا وجود واقعی ایسا ہے کہ انہوں نے کتاب لکھی ہے، اور باقی بھی جو کتابیں لکھی ہیں ان پہ اس طرح کی کئی تقاریب ہونی چاہیے اور بہت سارا کام ہونا چاہیے۔ میرا تعلق آج کل ایک یونیورسٹی سے ہے، تو مجھے خواہش ہوگی کہ میں ایک ایپل کا مطالعہ کروں، اور بھی بہت سارے ایسے پہلو جو ان کے ہیں ان کو فنی طور پہ دیکھا جائے، ان کا صحیح جو قد و قامت ہے اس کے قریب پہنچنے کی کوشش کی جائے۔ یہ ہمارے دوستوں نے جو بہت ساری باتیں کی یہ اختصاص کے ساتھ کی ہیں، ورنہ ہر نعت کا شعر اور نعت کا شاعر جو ہے وہ اس قابل ہے کہ بڑی توجہ کے ساتھ پڑھا جائے۔ غزل نے نعت تک پہنچنے میں 600-700 سال کا سفر طے کیا ہے، اور وہ جو قدیم محنت ہے غزل کی، اس کے علائم اور رموز اب سارے وہ نعت کے اندر منقب ہو رہے ہیں۔ نعت سید الاصناف ہے، نعت خاتم الاصناف ہے، اور یہ اپنے تقریباً تعلیماتی دور سے گزر کے گزشتہ 15-20-30 سال سے بڑا اہم ایک فنی ضرور بھی بن رہی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس میں سینکڑوں مقالے PhD کے MPhil کے ہو رہے ہیں الگ الگ شاعروں کے۔ تو یہ جو پہلے نظر انداز رہی نعت، اب یہ جو ہے شاعر پہ توجہ کر رہے ہیں، اور ہر اہل علم اور اہل فن کی ذمہ داری بھی ہے کہ وہ اپنا کچھ وقت نعت میں بھی دے، اور نعت کے حوالے سے بھی نہ صرف اپنے آپ کو بالا کرے بلکہ اردو کو بھی اس کا صحیح مقام ہے ادا کرے۔ مجھے جب ان کی کتاب کے حوالے سے لکھنے کا کہا گیا تو مجھے بڑی خوشی، اور میں نے کچھ صفحات لکھے، لیکن کچھ میں نے بہت ساری باتیں اپنے ذہن میں رکھی کہ ان پہ کبھی بات ہوگی۔ آج کی تقریب اگر کسی اور کھلے وقت ہوتی تو پھر ان کے فنی اور فکری پہلو ہیں، اور خاص طور پہ نعت میں جو ان کے اضافہ جات ہیں ان کی بات کی جاتی۔ نعت میں اضافہ یہ ہے کہ یہ جو حصے ہیں، جو تمثالی اور تشبیہ ہیں، جب ان کو ملایا جائے تو ان سے ایک سینچیزیا کہتے ہیں حصہ ملنے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور ایک نئی بات بنتی ہے۔ اور نعت بہت اس صنف ہے جس میں آپ جھوٹ بھی نہیں بول سکتے، اور آپ کو بڑے قرینوں میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ حافظ پیری کسی کا ایک شعر ہے کہ اے ذوق مدد کر در احمد پہ گرا دے، اے ذوق مدد کر در احمد پہ گرا دے، درمان کہے اس کم اٹھا نہیں جاتا۔ اب وہ ان جاہلوں کے سامنے آدمی جھوٹ بھی نہیں پکڑ بھی نہیں کر سکتا کہ خود گر جائے، وہ ذوق سے مدد طلب کر رہا ہے، اور جھوٹ بول بھی سکتا کہ اٹھا نہیں جاتا۔ تو نعت کے وہ تقاضے ہیں کہ آپ کو لکھتے ہوئے، آپ کو بحر کا انتخاب کرتے ہوئے، کافی حدیث کا انتخاب کرتے ہوئے قدم قدم پہ ایک
ادب کی فضا سے گزرنا پڑتا ہے۔ یوں نعت جو ہے وہ پورا ایک کلچر ہے، پورا ایک مزاج ہے جو نعت تینت لوگ ہیں وہ دوسری شاعری کی طرف موال گئے کہ ان لمحوں سے نہیں گزرتے جس میں ہماری پوری شاعری ہے۔ اس میں بڑی لمبی بحث ہو سکتی ہے کہ ہمارے 150 سال میں جتنی بھی شاعری ہوئی ہے اس میں ہمارا رونا دھونا ہو یا نزاکت کی بات ہو، ایک مبالغے کی فضا کے اندر ساری شاعری ہوئی۔ لیکن علامہ اقبال کے بعد خاص طور پہ اعلیٰ حضرت کے بعد جو ایک نعت کی فضا بنی ہے اس کے فنی تقاضے اتنے زیادہ پیش نظر رکھے گئے کہ اب دنیا کی اعلیٰ ترین شاعری جو ہے جیسے علامہ اقبال کی لوح بھی تو قلم بھی تو اس کے مقابلے میں شاعری کو کر سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں کے جو آج سننے والے ہیں یا اور بعد میں لوگ آئیں گے ان کے لیے ایک مشعل نور کے طور پہ یہ ان کا کلام دیکھا جائے گا، پڑھا جائے گا اور ان کی باتیں اور بھی آگے چلیں گی اور ان کے الگ الگ رستے پہلوؤں پہ جو ان کے تقاضے ہیں فن کے، جو فکر کے، جو ان کے اندر احادیث آئی ہیں اور جو ان کے اندر قرآنی آیات ہیں اسے استنباط کیا گیا ہے، ان اور ان کے اندر جو منقبت کی ایک فضائی ہے اللہ کر کے ایک چیپٹر کے طور پہ ان کو دیکھا جائے گا اور یہ ان کا حق بھی ہے کہ اس کتاب کو پڑھا جائے۔ میں اس کے نام کی بات جو ہے مشکل مدت والی بات کرتا ہوں۔ مارٹن لنگز کی ایک کتاب ہے ابو بکر سراج الدین کے نام سے، وہ مسلمان بھی ہوئے، کئی کتابیں بھی لکھی، واٹ از صوفیزم۔ اس میں انہوں نے کہا کہ حضور نے کہا ایک بار کہ مجھ پہ 3 چیزیں میرے لیے پسندیدہ بنا دی گئی، یہ نہیں لفظ اس کے کہ میں پسندیدہ ہیں بلکہ بنا دی گئی، اس میں ایک عورت، بیوی، نماز اور خوشبو۔ تو میں سوچا تھا کہ خوشبو پہ بہت کم لوگوں نے لکھا ہے، اگر ہماری نعت میں کہنا ہے تو پسینے کے حوالے سے کچھ 1-2 شعر ہے، لیکن اس کتاب کا نام ہونا سب 3 یا 4 کتابیں مجھے ایسی ملی جنہوں نے خوشبو کی اس حدیث سے استنباط کیا ہو اور اپنی شاعری جو ہے اس کو اس حوالے پہ موڑا ہو۔ اس طرح ہمارے رسول صاحب نے پوری کی پوری کتاب لکھی۔ احادیث سے جب آپ استنباط کرتے ہیں، جب فائدہ اٹھاتے ہیں تو بہت ساری چھوٹی چھوٹی باتیں آپ نعت کر کے نیا کی جائیں۔ یہ بات کو ذہن میں رکھیں کہ روایتی نعت ہوتی ہے اور ہوتی رہے گی، اس کو کوئی نہیں روک سکے گا، وہ ہو رہی ہے لیکن وہ نعت میں اضافہ نہیں کر رہی، وہ ایک خاص نعت ہے، اس کی لطیفے ہیں، اس کی زمینیں ہیں اور 150 سال سے ہمارے نعت خانوں کے ذریعے سے اس پہ کام ہو رہا ہے۔ اس چیز پہ آپ پابندی نہیں انسان پہ لگا سکتے، لیکن ہمیں ضرورت ہے کہ نعت میں تازہ کاری آئے، تازہ بیانی آئے اور خاص طور پہ شرعی جمالیات بھی مجبور اس میں مجروح نہ ہو، صرف آپ کے سماعی مبارک کو ردم کے اندر نہ لایا جائے گا، اس کے پیچھے کوئی بات کرو اور ایک بڑی اعلیٰ شاعری ہوتی ہے جمالیات کو ساری کسی طرح موجود ہو۔ اور مقام مسرت ہے کہ ہمارے جتنے بھی اسٹیج پہ بیٹھنے والے ہیں یہ بہت بڑے کی کتابیں زیادہ ہیں اور ایک اتفاق سے ہمیں ایک سفر میں اس لیے بھی اکٹھے ہوئے کہ نعت کے بارے میں کچھ گفتگو تھی تو میں نے کہا ایک سفر کرتے ہیں، بیچ میں اپنی باتیں بھی کریں گے۔ یہ سارے نعت سے جڑے ہوئے بندے ہیں، یہ ہم واصل نعت یا مبتلا نعت کہتے ہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا باتیں کرنا، اچھی نعت ہے تو اس کی خبر کو آگے پہنچانا۔ ایک بات اس حوالے سے بہت ہی آپ خوش قسمت ہیں آج کے یہ لوگ کہ ہمارے پاس اسٹیج پہ جتنے بھی بندے ہیں یہ نعت کے ہر موضوع پہ گفتگو کرنے کی اہلیت بھی رکھتے ہیں، اس کی تفصیلات میں بھی جا سکتے ہیں، ان کے حوالے سے بہت ساری باتیں اور بھی ہو سکتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس شہر کے اس علاقے میں یہ کتاب جو ہے ایک نیا باب ہوا کرے گی تحقیق کا اور تنقید کا، اور آنے والے لوگ جو چند لوگ 10-12 لوگ جو اس شہر میں نعت کبھی کریں گے، نعت لکھیں گے، تو یہ کتاب ان کے سامنے ٹاپک مینار کی طرف سے موجود ہے اور ان میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری آج کی تقریب جو ہے میں اگر چھیتر بھی اس خدا کے لیے، لیکن اس کا حق کبھی ادا نہیں ہوا۔ اگر ہمیں پتہ ہوتا پہلے تو کسی اور کس طرح سے پلان کرتے اس کو اور کس طریقے سے دیکھتے اور پورے جدید نعت کے تناظر میں ان کی شاعری کا جو ہے وہ جائزہ لیا جاتا۔ ابھی یہ آپ پہ قرض ہے کہ ایک تقریب جو ہے کسی اور حوالے سے کی جائے اور خاص طور پہ کھلا وقت رکھا جائے اور پیپر پڑھا جائے۔ اور دوسری بات ہے کہ ورنہ ہم فیصلہ آباد میں ہے ہم ان کو آزاد دیں گے اور وہ یہ کریں گے۔ باقی مجھے آگے بہت خوشی ہوئی، بے شمار باتیں ہیں، کاش کو آپ سیمینارز کی شکل بناتے تو ہم باتیں کرتے، لیکن آپ نماز کا بھی وقت ہے۔ میں چند شعر دیتا ہوں آپ فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کے ساتھ۔ رسول پاک کی شان کرم کو دیکھتے ہیں، رسول پاک کی شان کرم کو دیکھتے ہیں، بصد ہزار تشکر حرم کو دیکھتے ہیں، سلام پڑھتے ہوئے ہم نہ دیکھ پائیں مگر جواب دیتے ہوئے وہ تو وہ دیکھتے ہیں۔ رسول پاک کی شان کرم کو دیکھتے ہیں،
آپ کو دیکھتے ہیں، سلام پڑھتے ہوئے ہم نہ دیکھ پائیں مگر جواب دیتے ہوئے وہ اور تصور غیر ممکن رفعت و شان محمد کا، تصور غیر ممکن رفعت و شان محمد کا، عبث ہے ڈھونڈنا جس طرح آدم کے ابوجہل کا، تصور غیر ممکن رفعت و شان محمد کا، عبث ہے ڈھونڈنا جس طرح آدم کے ابوجہل کا۔ اور کوئی لکھ ہی نہیں سکتا، کوئی گن ہی نہیں سکتا، تیرے اوصاف نے کھولا برہم آزاد و سکھائے صبح کن اللہ نے اسما جب آدم کو، سکھایا سب سے پہلے اسم آدم کو محمد کو۔ شہر طیبہ میں نہیں دعوت عام آنے کی، شرط ہے آپ کی جانب سے پیام آنے کی، اور جوتیوں کی جگہ آنکھیں بھی ادب سے رکھ دے، باب جبریل سے آگے نہیں کام آنے کی۔ شہر طیبہ میں نہیں دعوت عام آنے کی، شرط ہے آپ کی جانب سے پیام آنے کی، اور جوتیوں کی جگہ آنکھیں بھی ادب سے رکھ دے، باب جبریل سے آگے نہیں کام آنے کی۔ اور ان کی مدت میں کٹے عمر اگر اور بھی ہو، ان کی مدت میں کٹے عمر اگر اور بھی ہو، نہیں یہ عمر ہی گر عمر خضر اور بھی ہو، اور ماورائے بشریت بھی بہت کچھ ہے وہ ذات، وہ بشر ہی تو کہیں ایسا بشر اور بھی ہو، ماورائے بشریت بھی بہت کچھ ہے وہ ذات، وہ بشر ہی تو کہیں ایسا بشر اور بھی ہو۔ اور موسم حب نبی میں پھلے غنچے میرے، ذکر سن سن کے تیرا نسل جوان ہو میری، ہے یقین حشر میں اٹھوں گا تیرے قدموں سے، کیا غرض اس سے کہ تدفین کہاں میری۔ نعت خوشیت کہ ہم اپنے شاہ سے الفت ازل سے رکھتے ہیں، فقیر نعت یہ دولت ازل سے رکھتے ہیں، اور بلا کے ساتھ ہی صلی اللہ کہا ہم نے، درود خان ہے یہ عادت ازل سے رکھتے ہیں، غلام ازل سے ہیں ہم اس نبی کے نسل بر نسل، یہ سلسلہ یہ روایت ازل سے رکھتے ہیں، اور مطاب شہر مدینہ ہے اپنی روحوں کا، ہم اس زمین سے عقیدت ازل سے رکھتے ہیں۔ یہ اور بات سر حشر ہو ظہور اس کا، وہ افتخار شفاعت ازل سے رکھتے ہیں، اور یہ اور بات انہیں روبرو نہیں دیکھا، ہم اپنے دل میں وہ صورت ازل سے رکھتے ہیں۔ یہ اور بات انہیں روبرو نہیں دیکھا، ہم اپنے دل میں وہ صورت ازل سے رکھتے ہیں، انہیں خبر ہے کہ ہم ان کے امتی ہیں ریاض، وہ ہم پہ چشم عنایت ازل سے